السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور میری اس میں کوئی ہونے والی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ان کو معاف فرما دے اور میرے اس عمل کو میرے لیے توشہ آخرت بنا دے اور میرے لیے اور آپ کے لیے بہتری اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 121 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اپنے احکام اسلوب بدل بدل کر بیان فرماتے ہیں۔ کبھی اچھے کاموں پر انعامات اور کبھی نافرمانیوں پر عذاب اور عطاب کا ذکر ہوتا ہے، کبھی رحمت اور کبھی غیظ و غضب کا بیان آ جاتا ہے، اور بندوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی اللہ کا انداز سوالیہ ہوتا ہے، کبھی مثالوں سے وضاحت فرماتے ہیں، کبھی حمد و ثنا اور شکر پر انعامات ہیں تو کہیں ناشکری پر سرزنش ہے، آزمائشیں ہیں، کبھی انعامات ہیں، کبھی دکھ اور تکلیف میں اس کا عوض بدلہ یعنی انعامات کی صورت میں اس کا بیان آتا ہے، کبھی آزمائشیں اور آسودگی پر راہ حق پر خرچ کرنے کی ترغیب آتی ہے، تو کہیں حق و صداقت کی تبلیغ تو کہیں کفر سے جہاد کا بیان ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یعنی جنت کے رستوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اصلاح کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ہدایت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق پر بے حد رحیم ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے شیطان کا رستہ ترک کر کے رحمان کے رستے پر چلنے والے بن جائیں۔ تو سورۃ توبہ میں بھی کبھی مجاہدین کا ذکر ہے، کبھی کہیں منافقین کا ذکر ہے، منافقین کو ان کے اعمال یاد کرا کر انہیں باز رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجاہدین کو ان کی کوشش، محنت اور مشکلات برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور انعام کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی غزوہ تبوک کے حوالے سے جو بیان ہے کہ مجاہدین کی حوصلہ افزائی فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے بڑے اعمال کی خبر رکھتے ہیں، تمہارے ایک ایک اعمال کا بدلہ ملے گا، خواہ وہ عمل تھوڑا ہو یا بہت۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا تھا کہ تمہاری کچھ تھوڑی بہت جو بھی تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، اور نہ ہے وہ خرچ کرتے نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا، چھوٹا اور بڑا، خرچ کرنا چھوٹا اور بڑا، تھوڑا اور بہت، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہ طے کرتے ہیں کوئی وادی، کوئی سفر۔ وادی یعنی پہاڑ کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ، احسن، بہترین، ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ان کا چھوٹا چھوٹا عمل، ان کا قدم رکھنا، چلنا، خرچ کرنا، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ سب میں ایک ایک کر کے لکھ رہا ہوں، میرے ہاں اس کا بدلہ ہے، اجر ہے۔ دیکھیں، ہر زمانے میں غریب اور امیر، کمزور اور طاقتور موجود رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے جس قدر ایک امیر یا صاحب دولت انسان جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے، غریب میں اس کی سکت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ غزوہ تبوک کے مارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا، حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا ساز و سامان جو ہے وہ حضور کے سامنے پیش کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
انہوں نے 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے جو ہے پیش کیے، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے 300 اونٹ بھی دیے۔ اور دوسری طرف ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب انصاری ہیں، جنہوں نے رات بھر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، پانی نکال کر کنویں سے اس کے باغ کو دیتا رہا، اور اس کے بدلہ میں جو 2 سا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 سا، کچھ کئی جگہ پہ بیان آتا ہے کہ 2 سا، جتنا بھی تھا اس میں سے آدھا انہوں نے اپنے بچوں کو دے دیا، اور آدھا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ پھر دیکھنے کے لائق ہے کہ ممکن ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا، حضرت عمر نے آدھا دیا، ہو سکتا ہے حضرت عمر کا جو آدھا سامان ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے سارے سامان سے زیادہ ہو، یا حضرت عثمان نے جو 100 اونٹ لدے ہوئے سامان کے دیے ہیں وہ ہو سکتا ہے حضرت عمر یا حضرت ابوبکر کے جو سارا سامان ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ زیادہ کم کی بات نہیں ہے، بات ہے تقوی کی، بات ہے اخلاص کی۔ اور جو اس کے مقابلے میں حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ انصاری صاحبی، ان کا جو سامان ہے اس کا دیکھیے اونٹ میں زیرے کے برابر ہے، کہ رات بھر مزدوری کی، اور اس مزدوری میں 1 سا، ٹوپا کہہ لیں، 2 کلو کہہ لیں، 4 کلو کہہ لیں، وہ کھجوریں ملی، اور وہ انہوں نے آدھی گھر میں رکھ دی اور آدھی حضور کی خدمت میں کر دی۔ ان کی بظاہر ان کی کیا وقت ہوگی، لیکن قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات سخر اللہ منہم ولہم عذاب الیم۔ یہ جو منافقین ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں اس تھوڑے سے سامان دیے جانے پر، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑائے۔ اللہ نے کیسی وکالت فرمائی ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ جو منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں نا، کہ ایک کھجور، یہ دیکھیں کیا ضرورت تھی اتنا سامان دینے کی، چند کھجوریں، آدھا ٹوپا، آدھا سا یا 1 سا، تو اس سے کیا بنے گا؟ تو اللہ نے وکالت فرمائی کہ یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ نے ان کو تمام مال اسباب پر بھاری قرار دیا۔ آپ نے فرمایا تمام سامان کے ڈھیر کے اوپر ان کو پھیلا دو۔ یعنی اللہ کے ہاں اعمال کی زیادتی نہیں، اخلاص زیادہ معنی رکھتا ہے، اللہ تقوی زیادہ معنی رکھتا ہے کہ اس عمل میں تقوی کتنا ہے، انسان کی مجبوری کتنی ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں بھی اگر ایک آدمی صاحب حیثیت کروڑوں پتی ہے، اگر وہ 10 20 50 ہزار اللہ کے نام پہ دے دیتا تو اس کی کیا، اس کے پاس کروڑوں ہیں۔ اور اگر ایک آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے اور 1000 روپے شام کو کماتا ہے اور اس میں سے 500 روپے اللہ کے نام پہ دے دیتا ہے، تو جرت ہمت تو اس کی ہے نا، حوصلہ تو اس کا ہے کہ اپنا پیٹ پال کر، اپنے بچوں کا، اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر وہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا حصہ شامل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کی تمام اعمال میں یہی ہے کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ تھوڑی بھی نیکی کرو گے، وہ بھاری ہو جائے گی کوئی ریاکاری والے عمل سے یا اس طرح کے کوئی عمل تھے۔ یعنی اگر کسی عمل میں اخلاص ہے، تقوی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا خالصتاً جذبہ ہے، ریاکاری، دکھاوا، غرور اور تکبر نہیں ہے، تو وہ عمل سب سے وزنی ہے، وہ عمل سب سے بھاری ہے۔ وہ اللہ کے نام پہ خیرات کرنا ہے، وہ نوافل پڑھنا ہے، وہ تلاوت کرنا ہے، نیکی کے کام ہے، کسی کے ساتھ حتیٰ کہ بھلائی بھی ہے۔ اگر اس میں اخلاص ہے، تقوی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا مطلوب ہے، تو وہ عمل سب پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں اللہ کو ہمارے نہ تو سامان کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے، اللہ کو اخلاص کی ضرورت ہے، اللہ کو تقوی کی ضرورت ہے کہ ایک انسان اللہ سے کس قدر محبت رکھتا ہے، اپنے نبی کی اتباع میں کس قدر دیوانہ ہے، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر اعمال میں اخلاص اور تقوی نصیب فرمائے، اور ہمارے دل میں ریاکاری کا عنصر پیدا نہ ہو، دکھاوے کا، تکبر کا۔ یہ اللہ تعالیٰ میں، اسے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے، اخلاص پیدا کر دے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور یہی اعمال قیامت کے دن
میزان میں بھاری ہوں گے، جو تقوی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، ہمارے بھی ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو ان میں اخلاص پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام اور درجہ عطا فرمائے، اور سب مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور قیامت کے دن سب کو سرخرو کرے، آمین یا رب العالمین۔